بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایۃ علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين صلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد۔ عزیزان گرامی، زیارت وارثہ کے عنوان سے یہ سلسلہ مجالس جاری ہے، سلسلے کی 5ویں مجلس ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امام معصوم علیہ السلام کے الفاظ کی تشریح پیش کریں کہ امام نے کن الفاظ کے ساتھ اپنے جد بزرگوار کو سلام کیا ہے۔ یہ الفاظ جو استعمال کیے ہیں امام علیہ السلام نے، امام بہتر جانتے ہیں کہ کن الفاظ کا استعمال کرنا ہے، اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ یہ الفاظ جو استعمال کیے ان کا مفہوم کیا ہے، تاکہ جب ہم زیارت پڑھیں تو ہمیں زیارت پڑھتے ہوئے وہ لطف محسوس ہو، انسان کو وہ قدر محسوس ہو جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ہم صرف ان کو ادا نہ کریں بلکہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام نے فرمایا کیا ہے۔ ان زیارات کے ذریعے امام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے کثرت سے زیارات پیش کی ہیں، اور ان زیارات ہی سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ائمہ کی عظمت کیا ہے، کیونکہ یہ زیارات ہمیں خود بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ مکتب اہل بیت میں ہمیں زیارات بھی خود بنانے کی اجازت نہیں ہے، ہم زیارات بھی اپنے پاس سے گھڑتے نہیں ہیں، بلکہ معصوم کی زیارت وہی پڑھتے ہیں جو دوسرے معصوم نے بتائی۔ دعا بھی ہمارے ہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارا تصوف کے ساتھ یا صوفیوں کے ساتھ، کہ ہم عرفان اور تصوف میں فرق کیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کوئی بھی عبادت بنا لی جائے، کوئی ذکر بنا لیا جائے، دعا بنا لی جائے تو انسان اپنے حساب سے دعا بنا کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، دعا بھی خود سے بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں پہنچا پا رہا ہوں اس بات کو کہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں؟ ہمارے ہاں عرفان عملی میں اور تصوف میں بنیادی فرق یہ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بھی آپ دعا خود سے بنا لیں، اعمال خود بنا لیں، عبادات خود بنا لیں، یہ سب صحیح ہیں۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، عبادت بھی تمہیں خود بنانے کا حق نہیں ہے، تسبیح کا، دعا کا بنانے کا حق نہیں ہے۔ صرف ایک اشارہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا، کہ جب کسی نے شب قدر میں اگر آپ اعمال دیکھیں نا تو اس میں 2 تسبیحاں ہیں، ایک تسبیح 70 مرتبہ پڑھنی ہے اور ایک 100 دفعہ پڑھنی ہے، اور ایک میں الفاظ یہ ہیں کہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور ایک میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ الفاظ ایک میں ربی ہے اور ایک میں ربی نہیں۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، واتوب الیہ، اور اس کی طرف پلٹتا ہوں۔ دوسری میں نہیں، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف پلٹتا ہوں۔ تو کسی نے امام سے کہا کہ مولا آپ نے ایک تسبیح میں استغفر اللہ واتوب الیہ کہا ہے، دوسری میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو جو آپ نے ایک تسبیح پہلی والی بتائی ہے اس کو بدل دوں
اور اس میں بھی ربی لگا دوں؟ تو امام نے کہا پھر یہ تیری تسبیح ہوگی، میری تسبیح نہیں ہوگی۔ یہ پھر تو تبدیل جیسے کرنا چاہے کر لے، پھر تیری تسبیح ہے، میری تسبیح وہی ہے جو میں نے بتائی ہے۔ اب یہ اتنا پریسائز کیوں ہے اسلام، اتنا دقیق کیوں ہے اسلام، اتنا دقت سے کیوں دیکھتا ہے چیزوں کو؟ عزیزان گرامی، آپ کو کوئی آدمی اپنا ٹیلی فون نمبر بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میرا کوڈ جو ہے وہ ہے مثال کے طور پہ 512، تو آپ کہیں گے نہیں میں 513 ملا لوں گا۔ کال کبھی تھرو ہوگی؟ کبھی آپ کی کال نہیں لگے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کوڈ ویسا نہیں ملایا جیسا کہ جس نے اپنا نمبر بتایا تھا اس نے کوڈ بتایا۔ عزیزان گرامی، کوڈ معصوم جانتے ہیں کہ اللہ کو کون سا کوڈ لگایا جاتا ہے تو اللہ تک پہنچتے ہیں۔ انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوڈ بدلتا پھرے۔ معصوم نے بتا دیا ہے کہ دیکھو ہم معصوم ہیں، ہمیں معلوم ہے خدا سے کیسے رابطہ برقرار کرنا ہے۔ تو اب تسبیح میں، دعا میں، عبادات کے اندر ہمیں رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر میں پہنچا پا رہا ہوں اس بات کو۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کے بھی اتنی زیارات ہیں، 100 زیارات تو ہم نے دیکھی ہوں گی، تو چلے میں آج سے اپنی کوئی زیارت بنا لیتا ہوں، بیٹھ کے گھڑ لیتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں اپنی زیارت مت گھڑنا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کیسے سلام کرنا، ہمیں معلوم ہے ہمیں ایک دوسرے سے کیسے ملنا ہے، کیسے سلام کرنا ہے۔ تو اب یہ زیارات ہیں۔ زیارت وارثہ ہمارے ہاں جو مستند ترین زیارات آئی ہیں ان میں سے ایک زیارت ہے زیارت وارثہ۔ ہم نے اس کے الفاظ کا انتخاب کیا تاکہ اس کے الفاظ کی تشریح کر سکیں اور بتا سکیں کہ ہر شب جمعہ آپ اس زیارت کو پڑھتے ہیں، سمجھ بھی لیں کہ ہم کن الفاظ کو ادا کر رہے ہیں۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے موضوعات وہ لے کے آؤں کہ ہر انسان اپنے دل میں محسوس کرے کہ ہاں یہ موضوع میرے کام آ رہا ہے، میری معرفت بڑھ رہی ہے، میرا درجہ، میری عظمت، اہل بیت علیہ السلام کی میرے ذہن کے اندر جو عظمت ہے وہ مجھے واضح ہو رہی ہے کہ کیوں اتنی عظمت ہے، یہ الفاظ کیوں استعمال کیے گئے ہیں۔ ہم عظمت مانتے ہیں، انہیں معصوم مانتے ہیں، کیوں وہ اتنے باعظمت ہیں، کیوں معصوم ہیں، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر میں پہنچا پا رہا ہوں۔ تو اب یہاں پہ الفاظ ہیں چھٹے امام علیہ السلام کے کہ السلام علیکہ یا ثار اللہ، توجہ ہے مجھ میں کی، السلام علیکہ یا ثار اللہ وابنا ثارہ والوتر الموتور، یہ الفاظ ہیں زیارت وارثہ میں، اور یہ الفاظ بہت سی زیارات میں آئے ہیں۔ امام کہتے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ، سے الف رے ثار، اور ثائر، اور اسی طرح سے اور بہت سے الفاظ ہیں اسی سے مشتق ہیں، لثارات یا لثارات الحسین۔ جتنی بھی کربلا کے بعد تحریکیں اٹھی ہیں ان سب کے اندر اکثر یہی الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، یا لثارات الحسین، اے حسین کا بدلہ لینے والو۔ اور الفاظ ہیں کہ امام کے جب 12ویں امام صاحب کا ظہور ہوگا تو آپ کے پرچم پہ بھی یہ الفاظ، آپ کے علم مبارک پہ یہ الفاظ لکھے ہوں گے، یا لثارات الحسین، یہی الفاظ لکھے ہوں گے۔ آئیں ذرا اس کا ذرا مفہوم میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مفہوم کیا ہے۔ السلام علیکہ یا ثار اللہ، ثار کہتے ہیں عربی زبان میں جب کوئی آدمی قتل کر دیا جائے تو مقتول کے قتل کا جو خون کا بدلہ لینے کا طلبگار ہو اسے ثار کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ ایک آدمی قتل ہو گیا، اب اس کے خون کا جو بدلے کا طلبگار ہے نا، وہ کہتا ہے کہ بھی اس کا خون کس نے کیا، کس نے قتل کیا، قصاص دو، بدلہ دو، کس نے مارا ہے، یہ بے جرم مارا گیا، اس کا بدلہ چاہیے۔ وہ جو بدلے کا طلبگار ہوتا ہے اسے عربی میں ثار کہتے ہیں، اگر بات واضح ہو رہی ہو۔ اب امام کو چھٹے امام علیہ السلام سلام کر رہے ہیں، سید الشہداء کو تو اس طرح سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ثار اللہ، خون کے بدلے کا طلبگار کون ہے؟ امام حسین کے، کہا السلام علیکہ یا ثار اللہ، اے حسین سلام ہو آپ پر جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خود خدا ہے، جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خود اللہ سبحانہ وتعالی، السلام علیکہ یا ثار اللہ، جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خود خدا۔ اب سوچیں حسین کی عظمت کیا ہے، عظمت جناب سید الشہداء جن کے خون کے بدلے کا طلبگار خود اللہ سبحانہ وتعالی، خود خدا ہے، خداوند متعالی۔ وابنا ثارہ، اور آپ بیٹے بھی ایسے امام کے ہیں کہ جن کے خون کے بدلے کا طلبگار خدا ہے۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام کون ہیں کہ جو عام ہستیاں نہیں ہیں بلکہ ان کے خون کے بدلے کا طلبگار اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب جتنے بھی بدلے لیے جائیں گے تو ہر انسان سید الشہداء کا جو بدلہ لے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نمائندگی میں لے گا، چاہے جناب مختار نے بدلہ لیا ہو، چاہے امام زمانہ آ کے دوبارہ بدلہ لیں،
جو بدلہ لیا جائے گا اس میں لکھا یہی جائے گا یا لثارات الحسین، اے حسین کے خون کے بدلہ لینے والو، اگر بدلہ لینا چاہتے تو آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ اب آئیں ذرا تھوڑی سی اور اس کی تشریح کر دوں۔ روایات کے الفاظ ہیں کہ جب صاحب الزمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، جب ظہور فرمائیں گے تو امام پوری دنیا کو اپنا تعارف کروائیں گے، اور پوری دنیا کو جب تعارف کروائیں گے تو کہیں گے کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلہ عدوانا، میں وہ ہوں کہ جس کے جد حسین کو عداوت کے اندر مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا گیا تھا۔ یعنی کس سے تعارف کروائیں گے اپنا؟ جناب سید الشہداء سے، اگر بات کو پہنچا پا رہا ہوں۔ اور فرمائیے گا، اپنا تعارف جو کروائیں گے ختمی مرتبہ سے، جناب امیر سے، جناب امام حسن سے، یہ کسی اور امام سے نہیں، 11ویں امام سے نہیں، بلکہ سید الشہداء سے اپنا تعارف کروائیں گے۔ کیوں؟ واقعہ کربلا محرم کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ہر آدمی جانتا ہوگا کوئی محرم ہے، کوئی کربلا کے اندر حسین شہید کر دیے گئے تھے۔ ہر آدمی جناب سید الشہداء کا نام سنے ہوئے ہوگا، ہر آدمی پہچانتا ہوگا کہ کوئی حسین ابن علی ہے، اور 12ویں امام اپنا جب تعارف کروائیں گے تو کہیں گے وہ جو حسین تم سنتے آ رہے تھے میں اسی کا بیٹا ہوں۔ اپنا تعارف کروائیں گے تو 12ویں امام علیہ السلام بھی جناب سید الشہداء کے ذریعے اپنا تعارف کروائیں گے۔ توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ؟ تو اس لیے ہر جگہ پہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی بھی تحریک جو اٹھے گی بغیر سید الشہداء کے وہ ناکام ہے۔ اس لیے سید الشہداء سردار ہیں تمام تحریکوں، تمام لہجتوں کے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ آئیں ذرا عزیزان گرامی پھر اس جملے کی وضاحت کر دوں میں کہ جناب سید الشہداء سے تعارف ہوگا، ختمی مرتبت کا بھی تعارف جناب سید الشہداء کے ذریعے ہوگا، جناب امیر علیہ السلام کا تعارف بھی جناب سید الشہداء کے ذریعے ہوگا۔ توجہ چاہوں گا، جناب سیدہ کا تعارف بھی جناب سید الشہداء کے ذریعے ہوگا، امام حسن کا تعارف بھی امام حسین کے ذریعے ہوگا، اور بعد والے 9 اماموں کا تعارف بھی امام حسین کے ذریعے ہوگا۔ کیسے ذرا آئیے ذرا میں صرف ایک حدیث کو پیش کر دوں اور اس کے بعد خود بخود آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، شیعہ سنی سب علماء نے لکھا کہ الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ پیغمبر نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں۔ یہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے، ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے۔ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، صرف حسین مجھ سے نہیں ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ پہلا جملہ بہت ہی آسان ہے سمجھنا کہ حسین رسول سے ہیں، نواسہ ہیں، ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے۔ یہ دوسرا جملہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہے کہ رسول خدا حسین سے ہیں، اور خود پیغمبر فرما رہے ہیں کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ وَأَنَا مِنْهُ بھی نہیں کہا، میں اس سے ہوں، ضمیر بھی استعمال نہیں کی ہے، پرونان بھی استعمال نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ الحسین منی وَأَنَا مِنْهُ، حسین مجھ سے اور میں اس سے نہیں کہا۔ توجہ توجہ توجہ، الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین 2 مرتبہ کا، حدیث کی ابتدا بھی حسین ہے، انتہا بھی حسین ہے، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کربلا تک امام حسین رسول خدا سے تھے، کربلا کے بعد سے رسول خدا حسین سے ہیں۔ یہ جناب سید الشہداء کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے رسول خدا حسین سے ہیں۔ اتنی کوئی قربانیاں پیش کرے کہ یا رسول اللہ، نانا آپ کی رسالت کو میں بچاؤں گا، اپنا سر دے دوں گا لیکن آپ کی رسالت ختم ہونے نہیں دوں گا۔ بابا آپ کی ولایت کو میں بچاؤں گا، میں سب کچھ دے دوں گا، دین ختم ہونے نہیں دوں گا۔ عزیزان گرامی اگر میں پہنچا پاؤں، آج یہی میرا موضوع ہے، اگر اس کو تھوڑی سی غور سے سنیں گے کہ السلام علیکہ یا ثار اللہ وابنا ثارہ والوتر الموتور، کون ہے حسین ابن علی؟ جو وتر و موتور ہے۔ وتر کسے کہتے ہیں؟ ایک کو، تنہا کو وتر کہتے ہیں، جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں یونیک، منفرد، جس جیسا کوئی نہ ہو۔ توجہ چاہوں گا، اب یہ چھٹے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں، میں صرف تشریح پیش کر رہا ہوں، الفاظ میرے نہیں ہیں، الفاظ صادق آل محمد کے ہیں۔ کیسے منفرد ہیں؟ عزیزان گرامی بہت سے لوگوں نے لکھا کیونکہ جتنے بھی 14 معصومین کی ہستیاں ہیں وہ دہرائے ہوئے ہیں،
پیغمبر کا نام دیکھیے گا 14 معصومین کے اندر پہلے پیغمبر اسلام ہے، نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر 5ویں امام بھی وہی نام ہے، 9ویں امام کا، 12ویں امام کا. پھر اس کے بعد ہے علی علیہ السلام، پہلے امام ہے، چوتھے امام ہے، 8ویں امام ہے، 10ویں امام ہے. پھر امام حسن بھی دوسرے امام ہے، 11ویں امام ہے. لیکن 14 میں صرف ایک حسین ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس طرح سے منفرد ہیں. اب آئیے ذرا غور کیجئے گا. امام فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثار والوتر الموتور، اے ایک، اے منفرد، آپ پہ سلام ہو. والموتور کیا مطلب؟ جسے رکھا ہی ایسا گیا ہو، جسے اللہ نے بنایا ہی ایسا ہو کہ وطر بھی ہے. موتور، وطر کہتے ہیں ایک کو، منفرد کو. موتور جسے رکھا ایسا ہو. اللہ نے چاہا ہے ایسا ہو. اللہ نے چاہا یہ ہو کہ حسین ایک رہے، حسین منفرد رہے. آئیں ذرا غور فرمائیں. میں ذرا کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کیسے منفرد ہیں. اس کے بعد والے جملوں کو بعد میں پیش کروں گا. اب میں نے سار اللہ کو پیش کر دیا تفصیل سے، میں وقت میں نہیں ہے کہ اس میں تفصیل میں جا سکوں. ذرا غور فرمائیے گا عزیزان گرامی. عزاداران سید مظلوم ذرا غور کیجئے. جناب سید الشہداء منفرد ہیں، وطر ہیں، موتور ہیں. کیسے؟ اللہ نے کہا کسی بھی حرم میں جاؤ گے تو ایک دعا کی ضمانت ہے، لیکن صرف یا میرے حرم میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے، یا پھر حسین کے حرم میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے. کتاب کا نام ہے خصائص الحسینیہ، آیت اللہ شیخ محمد جعفر شوشتری، آیت اللہ جعفر شوشتری کتاب ہے، وہاں سے پیش کر رہا ہوں. 700 صفحوں میں انہوں نے امام حسین کے خصائص لکھے ہیں، خصوصیات لکھی ہیں، جن میں سید الشہداء وطر و موتور ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف پیغمبر سے مخصوص ہیں، کسی اور میں نہیں ہیں. کچھ ایسی ہیں جو صرف علی بن ابی طالب میں، کسی اور میں نہیں. کچھ جناب سیدہ میں، کسی اور میں نہیں. کچھ امام حسن میں، کسی اور میں نہیں. کچھ امام حسین میں، کسی اور میں نہیں. اب پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں آپ گھبرا کے سن رہے ہیں یا سننا چاہ رہے ہیں. آئیں ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں وہ چیزیں جو مخصوص ہیں سید الشہداء سے. عزیزان گرامی، جس مہینے میں سید الشہداء کی شہادت ہے، کون سا مہینہ ہے؟ محرم. 10 محرم کو شہادت ہے. محرم کے پورے مہینے میں کوئی ولادت نہیں ہے، حتیٰ سفر کے مہینے میں ہے. 7 سفر کو ایک ولادت کی تاریخ بھی ہے، شہادت کی تاریخ بھی ہے، 7ویں امام حسن کی ولادت کی تاریخ بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ مناتے نہیں ہیں وہاں، ہم اسے لے جاتے ہیں رجب کے مہینے میں یا شعبان میں لے جاتے ہیں. 7ویں امام حسن کی خوشی کو وہاں مناتے ہیں. صرف اور صرف وہ بھی غم سید الشہداء کی وجہ سے 7 سفر کو خوشی نہیں مناتے. لیکن واحد مہینہ ہے محرم کا مہینہ جس میں کوئی ولادت نہیں. شعبان کے مہینے میں جناب سید الشہداء کی آمد ہے، اس پورے مہینے میں کوئی شہادت نہیں. حتیٰ رجب کے مہینے میں شہادتیں ہیں، ماہ رمضان میں شہادتیں ہیں، ذی الحج کا مہینہ عیدوں کا مہینہ ہے، اس میں بھی شہادتیں ہیں. لیکن صرف ایک شعبان کا مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں ہے. یہ جناب سید الشہداء سے مخصوص ہے، خصائص امام حسین میں ہے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ اے حسین، جہاں آپ کی خوشی وہاں کوئی غم نہیں، اور جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں. اور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ سید الشہداء میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا فرمائیں. یہ مخصوص ہے چیزیں جو جناب سید الشہداء سے آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے لکھی. بے انتہا خصوصیات ہے جناب سید الشہداء کی. صرف ایک حرم پروردگار ہے جہاں 24 گھنٹے طواف ہوتا رہتا ہے، یا پھر حرم سید الشہداء ہے جہاں 24 گھنٹے طواف ہوتا رہتا ہے. اگر لوگ طواف روک دے تو ملائکہ طواف کرتے رہتے ہیں. یہ جناب سید الشہداء سے مخصوص ہے. یہ جناب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے. آئیں ذرا میں کچھ اور خصوصیات پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، کسی کے لیے بھی سویم کی 10ویں 20واں 30واں چہلم نہیں ہے. حتیٰ پیغمبر اسلام کے لیے، جناب امیر علیہ السلام کے لیے، جناب سیدہ کے لیے، دوسرے ائمہ علیہ السلام کے لیے سویم 10واں 20واں چہلم وغیرہ کسی کے لیے اہتمام نہیں کیا جاتا. لیکن سب ائمہ علیہ السلام نے لکھا ہے، روایات میں مسلسل آیا، چہلم تک جناب سید الشہداء کا غم ہے. 2 مہینے غم کسی کے لیے نہیں ہے، مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام سے. یہ خصائص امام حسین علیہ السلام ہے، خصوصیت ہے سید الشہداء کی. میدان کربلا کی قربانیوں کے صدقے میں اللہ نے کچھ چیزیں مخصوص کی ہیں امام حسین سے.
اگر میں پہنچا پا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اسلام میں مٹی کو طاہر اور پاک قرار دیا گیا ہے۔ مٹی پاک ہے، اگر پانی نہ ہو تو انسان تیمم کر سکتا ہے، پانی سے انسان وضو بجا لاتا ہے، لیکن اگر پانی نہیں ہے تو انسان تیمم کر سکتا ہے۔ مٹی پاک ہے، اسلام میں مٹی طاہر اور مطہر قرار دی گئی ہے۔ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، یعنی خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتی ہے۔ بہت سی چیزیں پاک ہیں لیکن دوسری چیزوں کو پاک نہیں کرتی ہیں، لیکن مٹی پاک ہے اور پاک کرتی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ توجہ چاہوں گا، لیکن مٹی کا کھانا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ توجہ، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ مٹی کا کھانا اسلام میں حرام قرار دیا، یہاں تک کہ انبیاء کی قبروں کی مٹی کا کھانا حرام ہے، آئمہ کی قبروں کی مٹی کا کھانا حرام ہے، پیغمبر اسلام کی ہر امام کی، صرف امام حسین کی قبر کی مٹی خاک شفا ہے۔ یہ خاک نہیں ہے، یہ مٹی نہیں ہے، یہ خاک شفا، اگر بات پہنچ رہی ہو۔ اس خاک کو امام معصوم نے کہا یہ خاک شفا، البتہ کھائی نہیں جاتی ہے، صرف کچھ ذرات کھائے جاتے ہیں، غذا کے طور پہ نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ کتنی دوا کے طور پہ کتنی مقدار لینا بتائیے، کہ وضو کرنا، کربلا کا رخ کرنا، یا مٹی کو ہاتھ میں لینا یا پھر پاک پانی کے اندر ڈال دینا، اور ایک مرتبہ کہنا ہے حسین یہ آپ کے قبر کی مٹی کو لے کے مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ سے مخصوص ہے، اس قبر کی مٹی کو میں اپنے دہن پہ رکھ رہا ہوں صرف شفا کے لیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ شفا ضرور نصیب ہوگی، کہ اگر تمہارے پاس خاک شفا ہو، سمندر میں سفر کر رہے ہو، اگر تلاطم آ جائے، سیلاب آنے لگے، بھنور آنے لگے، تو تھوڑی سی خاک کو سمندر میں ڈال دینا اور آواز دینا ہے پانی یہ خاک کربلا ہے، خبردار اذیت نہ دینا، ہمارے پاس خاک کربلا کا سفر میں ساتھ رکھنا۔ اگر توجہ ہو مجمع کی میرے ساتھ، کہ یہ مخصوص ہے جناب سید الشہداء سے، کہ سفر میں ساتھ رکھنا، قبر میں ساتھ رکھنا، کہ جس قبر کے اندر خاک کربلا رکھی جائے گی اس قبر کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ کہ مولا کیوں؟ کہ تمہارا کمال نہیں ہے، اس مٹی کا کمال ہے، کہ اس مٹی کے صدقے کے اندر۔ آئیں ذرا ایک اور جملے کو پیش کر دوں۔ امام معصوم فرماتے ہیں جب تم سجدے میں جاتے ہو نماز کی حالت میں، جب سجدہ بجا لاتے ہو تو ایک مرتبہ کہتے ہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کا فوراً سجدہ اٹھتا ہے عرش اعظم پہ جانے کے لیے، کہ اس آدمی نے مجھے بجا لایا ہے، میرا ذکر، پروردگارہ تیرا ذکر کیا۔ کہ ایک مرتبہ وہ سجدے کا ذکر اٹھتا ہے اور کچھ ہی دیر اٹھنے کے بعد گر جاتا ہے، کہ نہیں تیری نیت خالص نہیں تھی، تو نے اتنی طاقت نہیں دی کہ میں عرش اعظم پہ جا سکوں۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ وہ ذکر جو تربت جناب سید الشہداء پہ پیشانی رکھنے کے بعد کیا جائے، وہ فوراً عرش اعظم پہ چلا جاتا۔ کہ مولا کیوں؟ کہ تمہارے ذکر کا کمال نہیں ہوتا، وہ اس خاک کا کمال ہوتا ہے کہ ذکر کو عرش اعظم تک لے جائے، کہ وہ سجدہ ضائع نہیں ہوتا جو خاک کربلا پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تربت سید الشہداء پہ نماز مستحب ہے، اور سب سے پہلے جو خاک کربلا کی سجدگاہ بنائی تھی امام سجاد علیہ السلام نے بنائی تھی۔ توجہ ہے نا مجمع کی میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی یہ خصوصیات ہیں جناب سید الشہداء کی خاک کی، ان کی قبر کی مٹی کی خصوصیات ہیں۔ ہر سال عصر عاشور سے پہلے روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر واقعاً قبر کی مٹی ہے تو دوبارہ سرخ ہو جائے گی، اور سرخ ہو جاتی ہے، وہ تسبیح جو واقعاً قبر کی مٹی کی ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے۔ اور خود کربلا کے اندر وہ مٹی رکھی جاتی ہے، ایک شیشے کی مرتبان کے اندر رکھ دی جاتی ہے اور وہ باقاعدہ سرخ ہو جاتی ہے۔ ہر سال جناب سید الشہداء کا یہ زندہ معجزہ ہے کہ عاشورہ پہ ان کی قبر کی مٹی سرخ ہو جاتی ہے، اور میں نے خود چھو کے دیکھا کہ اس میں خون ہے، یہ کیا ہے، خود ہاتھ لگا کے دیکھا۔ جب مصائب ہو رہے تھے تو میں منقلب تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو میں قریب تھا مصائب پر، میں نے اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھا کہ یہ واقعاً خون ہے، تو خون نہیں تھا، اس خاک کے اندر ایک ایسا اثر تھا خون سید الشہداء کا کہ وہ خاک سرخ ہو گئی تھی۔ کہ چوتھے امام علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ جہاں پہ بھی بارش ہوتی تھی تو اس میں خون برس رہا تھا روز عاشور 61 ہجری کے اندر، اور جو آدمی پتھر اٹھاتا تھا اس کے نیچے سے خون نظر آتا تھا۔ ہر آدمی پریشان تھا، پوچھنے پہ مجبور تھا پروردگارہ دنیا میں کیا ہو گیا۔ ہر آدمی پوچھتا تھا تو جواب ایک ہی ملتا تھا، کوئی حسین شہید کر دیا گیا۔ میں مصائب پہ نہیں آیا ہوں، تو یہ خصوصیات ہیں، اگر سننا چاہیں تو میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ محمد و آل محمد
اور فرمایا سے جانے گرامی یہ خصوصیات ہیں جناب سید الشہداء کی میدان کربلا کی وجہ سے. تو خصوصیات اب اللہ نے یہ خصوصیات جناب سید الشہداء کے لیے رکھی ہیں کہ امام معصوم فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور، جو منفرد ہیں، وتر ہیں، ایک ہیں، اور اللہ نے چاہا ہی ایسا ہے کہ وہ ایک ہی رہیں. کیوں؟ کیونکہ اتنی قربانیاں دی ہیں سید الشہداء نے. تو اب عزیزان گرامی آئیے ذرا میں کچھ اور خصوصیات پیش کرنا چاہتا ہوں. تو ایک تو خاک کربلا سے متعلق، غم سید الشہداء سے متعلق، ولادت الشہادت سے متعلق، یہ آپ نے سن لیا. آئیں ذرا آگے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں. خاک کربلا سے متعلق بہت مطالب پیش کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے، مجھے صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا. عزیزان گرامی ذرا آئیے غور کیجئے گا. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک مرتبہ مکے کو دیکھا، کہا کہ دیکھ اے خانہ کعبہ، تم مکرمہ کہلائے گا کیونکہ خدا کا حرم یہاں. اے مدینہ تم منورہ کہلائے گا کیونکہ نبی کا حرم یہاں ہے. امیر المؤمنین کے حرم کی وجہ سے نجف اشرف کہلائے گا، مشہد مقدس کہلائے گا. لیکن یا عرش عرش معلی کہلائے گا یا پھر کربلا کربلا معلی کہلائے گا. عرش کیونکہ اعلیٰ تھا معلی کہلایا. غور کیجئے گا، عرش اعلیٰ تھا تو معلی کہلا. معلی یعنی جو بلند ہو، بہت بلند ہو. لیکن خانہ کعبہ سب کی ساری سرزمینیں دیکھیں گی کربلا کی سرزمین کو، اور ایک مرتبہ آواز دے کے کہیں گی عرش اعلیٰ ہے اس لیے معلی ہے. اے کربلا تو معلی کیوں ہے؟ کہ مجھ میں حسین ہے اس لیے میں معلی ہوں. معصوم کے الفاظ ہے روز قیامت سب کو بلایا جائے گا، محشور کیا جائے گا. سارے انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، ائمہ سب محشور ہوں گے. لیکن ایک مرتبہ پروردگار آواز دے گا خبردار میدان کربلا سے کسی کو محشور نہ کرنا. اس حسین ابن علی کی سرزمین کو اٹھا لاؤ کیونکہ وہاں جو سو رہا ہے وہ بڑا زخموں سے چور چور ہے. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ خود اس زمین کو، اس بقعے کو، اس ٹکڑے کو، کربلا کی جناب سید الشہداء کی قبر مطہر کے ٹکڑے کو اٹھا کے لے جایا جائے گا، محشور کیا جائے گا. عزیزان گرامی یہ خصوصیات ہیں جناب سید الشہداء کی. اس لیے امام معصوم فرماتے ہیں وتر و موتور. اگر میں پہنچا پا رہا ہوں آپ وتر و موتور ہیں. اب خصائص کے اندر جا کے دیکھیے، میں 2-3 اور پیش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں موضوع کو آگے بڑھا دوں گا اگر سننا چاہ رہے ہوں. عزیزان گرامی غور کیجئے گا اس پہ کہ جہاں پہ امام معصوم نے سید الشہداء کو وتر و موتور کہا، ثار اللہ اور وتر و موتور، کہ حسین منفرد ہیں. حسین اللہ نے کچھ خصوصیات دی ہیں. آئیں ذرا دیکھیں کون کون سی اور خصوصیات ہیں. سید الشہداء کربلا سے گئے تھے، مکہ سے گئے تھے کربلا. جب مکے سے گئے تھے تو جناب سید الشہداء جو کچھ مکے میں چھوڑ گئے ہیں اب آپ کو سب چیزیں کربلا میں نظر آئیں گی، کیونکہ حج بیت اللہ باقی ہے تو کربلا کی قربانیوں کے صدقے میں باقی ہے. اگر حسین ابن علی قربانی پیش نہ کرتے تو ساری عبادات ختم ہو جاتی. یہ عبادتیں حسین کو سلام کر کے کہتی ہے. نماز کہتی ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں ختم ہو جاتی. روزہ کہتا ہے اگر آپ قربانی نہ دیتے تو میں ختم ہو جاتا. زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ سب عبادات حج خود سے. اب آئیں ذرا دیکھیں گے، اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو صفا سے مروہ کا فاصلہ 384 میٹر کا فاصلہ ہے. سیٹلائٹ کا زمانہ، گھر جا کے دیکھ لیجئے گا. اور اتنا ہی فاصلہ، عین اتنا ہی فاصلہ حرم سید الشہداء سے حرم حضرت عباس کا. یعنی یہ پیغام ہے کہ وہ بھی شاعر اللہ ہے تو یہ بھی شاعر اللہ. یہ حسین ابن علی سے مخصوص ہیں. آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے جو تفصیل دی ہے کہ پروردگار تو نے کتنی جناب سید الشہداء سے وابستگیاں رکھی ہیں کہ حسین حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آپ نے دین کے ساتھ نیکی کی ہے. محسن اسلام تھے نا جناب ابو طالب، جناب خدیجہ، یہ انہی کے ایک کے پوتے ہیں کہ نواسے ہیں. تو عزیزان گرامی سید الشہداء نے قربانیاں دیں، خداوند متعال نے اس کے بدلے میں بے انتہا مخصوص کی ہیں چیزیں. وہاں بھی قربانی ہے، حج میں بھی سید الشہداء نے بھی قربانی پیش کی ہے. کہ پروردگارا وہاں پہ ایک حیوان کو پیش کیا جاتا، میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. اب کیوں نہ خداوند متعال جناب سید الشہداء کی عظمتوں کو سلام بھجوائے. کیوں نہ سلام ہو عظمت جناب سید الشہداء پہ کہ اتنی قربانیاں پیش کی جائیں. اب وہ طواف وہاں پہ ہے، یہاں پہ ایک بہن طواف کر رہی ہے.
کہ وہاں ایک طواف تھا نا، خانہ کعبہ کے طواف ہے تو یہاں پہ بھی ایک طواف ہے، یہاں بہن نے طواف کیا ہے. اب میں مصحف کی طرف نہیں جانا چاہتا، تھوڑا سی اور تفصیل دوں گا. تو یہاں ایک بہن نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد کہا امام سجاد نے کہ میری پھپھی نے پورے میرے بابا کے لاشے کا طواف کیا اور کہا کہ بھیا ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں ہے. یہ امام سجاد کے الفاظ ہیں. کہا ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی میرے بابا کے جسم پہ جس پہ زخم نہ ہو. کہ مولا کتنے زخم تھے؟ کہ آپ نے 1950 زخم تھے. کہ مولا کیسے؟ کہ زخم کے اوپر زخم تھا، جہاں تلوار کا وار آیا تھا وہیں تیر لگ گیا تھا، کہ وہیں نیزے کا وار تھا، کہ زخم پہ زخم لگتے رہے. کہ 1950 زخم آئے تھے بدن مطہر پہ. اب میں مسائل کی طرف نہیں آیا لیکن آخر میں پیش کروں گا آج کہ مخصوص ہے جناب سید الشہداء سے متعلق چیزیں انشاءاللہ تو آخر میں پیش کروں گا. آئیں ذرا. السلام علیکہ یا ثار اللہ وابنا ثارہ والوتر الموتور اشہد انکا قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. آئیں ذرا ان جملوں کی تھوڑی سی تشریح پیش کروں. چلے امام علیہ السلام جب آتے ہیں سید الشہداء کی بارگاہ میں، کہتے ہیں کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں. کون؟ امام صادق علیہ السلام، جن سے متعلق سب سے بڑے جو دو امام مانے جاتے ہیں عالم اسلام کے، امام ابو حنیفہ امام مالک، دونوں شاگرد چھٹے امام علیہ السلام کے. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی. دونوں شاگرد مستقیماً، غیر مستقیم نہیں. باقی دو امام ان کے شاگرد ہیں اور یہ امام کے شاگرد ہیں، تو باقی امام کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. یہ دونوں مستقیماً شاگرد ہیں. یہ دونوں کہتے ہیں نہ ہم نے دیکھا نہ سنا اتنا مقدس نمازی جتنا کہ جعفر ابن محمد، جن کی نماز کی گواہیاں عالم اسلام کے سب سے بڑے امام دیں، مسلمانوں کے سب سے بڑے امام، جس کی امامت کی، جس کے زہد و تقوی کی، جس کی عبادت کی گواہی دیں، جس کی نمازوں کی گواہی دیں. توجہ. وہ امام صادق علیہ السلام جب سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے تو فرمائیں کہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ نماز قائم ہی آپ نے کی ہے. قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ. نماز قائم ہی اے حسین نماز قائم ہی آپ نے کی ہے، نماز قائم ہی آپ نے کی ہے، زکوٰۃ ادا ہی آپ نے کی ہے، امر بالمعروف کیا ہی آپ نے ہے، نہی عن المنکر کیا ہی آپ نے بتایا ہے نماز کیسے قائم ہوتی ہے. عزیزان گرامی، تیروں کے سائے میں نماز پڑھ کے حسین نے بتایا نماز ایسے قائم کی جاتی ہے. اگر میں پہنچا پاؤں کہ جناب سید الشہداء فرماتے ہیں، کہا کہ مولا نماز کیسے پڑھیں؟ کہ اس طرح سے نماز کو قائم کرنا جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. دیکھ رہے ہو تو مراد یہ مادی لحاظ سے نہیں، اللہ جسم نہیں ہے، مرئی نہیں ہے، اللہ نظر نہیں آتا، یعنی ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، مشاہدہ کر رہے ہو، شہود کی منزل پہ ہو کہ ہاں لقاء پروردگار ہے. قرآن کی آیت ہے نا کہ وہ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ یتلقاہم، یعنی وہ اللہ سے لقاء اللہ کے اندر آ گئے، وہ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں. تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں. تو امام حسین کہتے ہیں کہ ایسے جیسے پروردگار کو دیکھ رہے ہو، مادی آنکھوں سے نہیں، ایمان کی آنکھوں سے. کہا مولا ایسا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو کہا کم از کم اتنا تو تصور کر سکتے ہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. کہا کم از کم ایسی تو نماز پڑھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. کہ اپنے ایمان کو اتنا بلند کر دو کہ محسوس ہو کہ خدا کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے آئے. اب سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام کی نماز کیسی نماز ہوگی. اللہ اکبر. دشمن دیکھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ حسین کی نماز ایسی نماز تھی کہ دیکھ کے محسوس ہوتا تھا نماز یہی پڑھ رہا ہے. دشمن جو سب سے جو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آئے، وہ کہتے ہیں کہ حسین کی نماز تھی. آئیں ذرا میں دو چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سید الشہداء کی نماز سے متعلق دو باتیں اگر پیش کر پاؤں کہ کیا انداز ہے جناب سید الشہداء کا. جب سب کے سب میدان عرفات میں جمع ہو گئے تھے، صحابہ رسول تھے، تابعین تھے، اب سب اپنے طور پہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سب حاجی ہیں، عبادت کرنے آئے ہیں، حج کرنے آئے ہیں، ہمارے سے بڑا کوئی دنیا میں عبادت گزار نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ کسی سید الشہداء نے دعائے عرفہ پڑھنا شروع کی. ہر طرف سے لوگ سمٹتے ہوئے آنے لگے. کہا یہ کس کی آواز ہے؟ اس کی آواز میں درد بہت ہے. محسوس ہوتا ہے اس نے پروردگار کو سمجھ لیا ہے، یہ پہچانتا ہے. ہر آدمی بیٹھنے لگا، سب لوگ جمع ہونے لگے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ نواسہ رسول حسین ابن علی ہے. اب بہت سے لوگ کہنے لگے ارے کوئی نواسہ رسول ابھی تک زندہ ہے؟ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. کیوں؟ بنو امیہ نے اس طرح سے جناب سید الشہداء کو کارنر کر دیا تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا.
واحد امام ہے جن سے ایک حدیث نہیں ہے فقہ پہ. یعنی اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اس طرح سے سید الشہداء کو، اب سید الشہداء نے کہا کہ دیکھو 10 سال تم نے جو چاہا کر لیا، اب میری باری ہے، اب میں میدان کربلا کی طرف جا رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے حج پہ جاؤں گا، ماحول ایسا بناؤں گا کہ ہر حاجی گواہی دے گا عبادت صرف حسین کو آتی تھی، نماز صرف حسین جانتے تھے، حج کا طریقہ صرف حسین بتا سکتے تھے. جب سب گواہی دینے لگے تو سید الشہداء نے کہا کہ اب میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں تاکہ خانہ خدا کی حرمت پامال نہ ہو. اللہ اکبر. یہ حسین ابن علی. جو آدمی دعا سنتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ حسین کس طرح سے دعا مانگ رہے ہیں. دعائیں سید الشہداء، اور وہ حسین اس انداز سے دعائیں مانگ رہے تھے. ایک دعا پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. مولا کہتے ہیں پروردگارا الہی ما فقد من وجدک، اس نے کیا کھویا ہے جس نے تجھے پا لیا. اللہ اکبر. پروردگارا اس نے کیا کھویا ہے جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا ہے جس نے تجھے کھو دیا. وما وجد من فقدک. یعنی عجیب و غریب الفاظ ہیں نا. سید الشہداء کی دعاؤں کے اگر جملوں کو آپ غور کریں، آپ کی دعائیں جو عجیب و غریب ہیں دعاؤں کے اندر. پھر کہتے ہیں یا من اللہ علی ذاتہ بذاتہ، پروردگارہ تو وہ ہے جس نے اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی ہے اپنی ہی ذات سے. لیکن ہم لوگ کیسے پہچانتے ہیں خدا کو؟ ہم نے پیغمبر کے ذریعے پہچانا ہے، امام کے ذریعے پہچانا ہے جو انہوں نے سمجھا دیا. لیکن سید الشہداء کہتے ہیں پروردگارہ تو نے خود اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی ہے. یعنی جناب سید الشہداء کسی اور دنیا کی بات کر رہے ہیں. یہ ہمارے ماحول سے بہت بالا تر بات ہے، ہماری معرفت کے درجات سے بہت بالا تر بات ہے. یہ سید الشہداء اپنے مقامات سمجھا رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ اب تک میرے ساتھ ہیں، کتنے لوگ. میں بھی چلنا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی دیر اور، اگر چلتے رہیں گے. عزیزان گرامی کون ہے جناب سید الشہداء؟ جب نماز میں آتے ہیں تو ایک آخری نماز اس انداز سے پڑھ رہے ہیں کہ جب شروع کرتے ہیں نا کہتے ہیں اللہ اکبر. تو آپ نے دیکھا کہ اگر انسان کو خوف ہو، پریشانی ہو، تو انسان نماز میں توجہ نہیں کر پاتا. میں اپنی نمازوں کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ اگر کوئی خدا نہ خواستہ گھر کی طرف سے کوئی پریشانی ہو نا تو تھوڑی سی پریشانی ذہن کو مشوش کر دیتی ہے، انسان کی پورا تمرکز ختم ہو جاتا ہے. اور رحمۃ اللہ سید عبدالہادی میلانی کہتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھو، عبدالہادی شیعہ فرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھو تو سید الشہداء کو سلام کر کے نماز پڑھو. وہ حسین طاقت دیں گے کہ نماز میں تمرکز آ سکے. ہمیشہ کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، پھر نماز شروع کرو. تو اب کیا تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، ہمارا تمرکز ختم ہو جاتا، ہماری توجہ ختم ہو جاتی ہے. میں پریشان ہوں، پروردگارہ پریشان ہوں. اور بہت سے لوگ تو نماز پڑھنے چھوڑ دیتے ہیں. آج کل تو پریشان ہوں نماز کیوں پڑھوں؟ ہمارے گھر میں تو چوری ہو گئی، نماز کی ضرورت کیا؟ ہمارے گھر میں تو ایسی پریشانی آئی. یعنی پروردگار سب چیزیں چھوڑ کے اس کے گھر کی حفاظت شروع کر دے بس. یعنی بہت سے لوگوں کی ایسی ہوتی ہے نا نماز. لیکن جناب سید الشہداء آئیں ذرا دیکھیں. قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں سورہ بقرہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. 5 چیزوں سے اللہ کہتا ہے میں آزماؤں گا. خوف سے، بھوک سے، نقص من الاموال والانفس والثمرات، اور 3 چیزوں کے کم ہونے سے. کبھی مال چھن جائے گا، کبھی پھل نہیں ہوں گے، اور کبھی تمہارے اپنی اولادیں تم سے چھن جائیں گی. عزیزان گرامی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ ساری کی ساری آزمائشیں، ایک نہیں ساری کی ساری، کیا میدان کربلا میں موجود نہیں تھی؟ ساری آزمائشیں کربلا میں موجود ہیں. لیکن اللہ فوراً بات کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے حبیب بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، کہ جن کے اوپر سارے مصائب آتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، پلٹ کے اسی کی طرف جانے والے ہیں. یہ اتنے افتخار کے ساتھ، محکم انداز کے ساتھ آپ کو میدان کربلا کے علاوہ کہیں اِنَّا لِلَّهِ نظر نہیں آئے گا. کہ جہاں خود سید الشہداء اس انداز سے اِنَّا لِلَّهِ پڑھتے ہیں، اس انداز سے کہ کوئی بھی انسان محیر اور پریشان ہو جاتا ہے. توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ ساری آزمائشیں میدان کربلا میں موجود ہیں، ساری آزمائشیں موجود ہیں، لیکن سید الشہداء متزلزل ہوتے نظر نہیں آتے. اللہ اکبر. اے حسین آپ کی عظمتوں پہ ہماری لاکھوں روح قربان. عجیب و غریب سید الشہداء کا مزاج ہے، مقام ہے. اس میدان کربلا کے اندر جب نماز کی حالت میں آ رہے ہیں تو انسان کو کبھی آرام نہیں محسوس ہوتا. اگر گھر کے اندر کوئی جنازہ پڑا ہوا ہو نا
تو وہ آدمی سو نہیں سکتا. جناب سید الشہداء خیمے میں واپس آئے, اپنی بہن سے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں, ظہر کے بعد کا وقت ہے, میرے جد کی سنت ہے, آرام کرتے تھے. اللہ اکبر, کوئی آدمی آرام کر سکتا ہے اس لحظے کے اندر جہاں گھر میں سارے لاشیں ہی لاشیں پڑے ہوں؟ کہا میں نفس مطمئنہ ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگارہ یہ سارے مصائب مجھے اطمینان ہو جاتا ہے جب مجھے یہ پتا ہے کہ تیرے سامنے سب کچھ ہو رہا, بدلہ لینے والا تو ہے پروردگار. مجھے صرف اور صرف صدمہ ہے تو ان کی مظلومیت کا صدمہ ہے کہ اس طرح سے نہ مارے جاتے. یہ مظلوم مقدس لوگ تھے, نیک لوگ تھے, میرے اصحاب شریف لوگ تھے, نیک لوگ تھے, بڑے بڑے خاندانی لوگ تھے. اس طرح سے ان بوڑھوں کو ذبح نہ کیا جاتا, اس طرح سے ان کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹے جاتے. اور پھر کہتے ہیں کہ پروردگار, جناب علی اکبر سے متعلق جب جملہ کہا جناب سید الشہداء نے, اشبہ الناس برسولک. دیکھیں کچھ چیزوں میں شباہت انسان کے لیے اپنے ہاتھ میں نہیں. جناب علی اکبر پیغمبر اسلام جیسے شکل و صورت میں تھے, یہ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی, یہ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا, اللہ نے ایسا بنایا تھا. اللہ نے شبہ پیغمبر بنایا تھا جناب علی اکبر کو. شکل و صورت سب سے زیادہ جو مشابہ تھے رسول خدا سے, شکل و صورت کے اندر, آنکھیں بہت خوبصورت, ویسی ناک ویسی آنکھ, سب کچھ جناب علی اکبر کا ملتا تھا پیغمبر اسلام سے. لیکن یہ جناب علی اکبر کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا, اللہ نے ایسا بنایا تھا. کون سی چیز اپنے ہاتھ میں تھی؟ ان کا کردار ان کے ہاتھ میں تھا. ہائے ہائے, پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. اشبہ الناس برسولک قولا و فعلا و منطقا, رفتار میں, گفتار میں, کردار میں, ہر چیز میں تیرے پیغمبر سے ملتا تھا. بھئی شکل و صورت تو ان کے ہاتھ میں نہیں تھی, کردار تو تھا, رفتار تو تھی, گفتار تو تھی. انہوں نے اپنے آپ کو پیغمبر کی سیرت پہ چلا کے ویسا بنا دیا کہ اب حسین گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سب سے شبیہ ہے پیغمبر کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں جب یہ سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سید الشہداء کیا کہہ رہے ہیں ان جملوں کے اندر. جناب علی اکبر کا مقام کیا ہے, کیسے تعارف کروا رہے ہیں. لیکن جناب سید الشہداء اس شہادت کے بعد بھی اگر روتے ہیں تو اس لیے کہ پروردگارہ یہ سب سے قریبی تھا تیرے پیغمبر کا, کیونکہ تیرے پیغمبر کو عزیز تھا اس لیے رو رہا. صرف بیٹا نہیں ہے, بیٹا اپنی جگہ پہ بیٹا بھی ہے, لیکن اس کا مقام اتنا باعظمت ہے کہ میں علی اکبر کے مقام اور عظمت کی وجہ سے اس پہ اتنا گریہ کر رہا ہوں. یہ جو میرا اتنا گریہ ہے یہ صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, کیونکہ اور کوئی دوسرا علی اکبر ہے ہی نہیں. اس لیے جناب سید الشہداء اتنا زیادہ رو رہے ہیں کہ پروردگار تو نے بیٹا بھی دیا تھا لیکن اتنا با کردار, اتنا بلند و بالا, اتنا با عظمت کہ تیرے پیغمبر سے شبیہ تھا ہر طرح سے. اور اس کے باوجود بھی جناب سید الشہداء جب عصر میں آتے ہیں تو اس انداز سے نماز میں جاتے ہیں کہ سارے دشمن کہہ رہے ہیں حسین نماز صرف آپ کی نماز ہے. اور زکوٰۃ دینے کا انداز صرف ذرا اگر آج پیش کر سکوں میں کچھ جناب سید الشہداء کے مسائل. ذرا نماز کیسی ہے جناب سید الشہداء کی. ایک جناب سید الشہداء کے اصحاب میں ایک صحابی ہیں بہت ضعیف العمر, بہت سے لوگوں نے 93-97 برس لکھا ہے, اور بھی میں دیکھ رہا تھا ایک روایت 112 سال بھی لکھا ہے. صحابی ہیں. کیا کیا انہوں نے 3 کپڑے باندھے. ایک اپنی بھووں پہ کپڑا باندھ لیا, کیوں, بھویں بہت طولانی ہو گئی تھی, آنکھوں پہ آ رہی تھی, تو انہوں نے کپڑا باندھا تاکہ میری بھویں آنکھوں پہ نہ آئیں. کہا میری بھویں بالکل سیدھی رہیں. پھر ایک دوسرا کپڑا لیا, اپنی کمر پہ باندھا, پٹکا باندھا. کہا ایسا محسوس نہ کرے کوئی دشمن کہ میری کمر ٹوٹ چکی ہے, کیوں بہت بوڑھے تھے, کمر ٹوٹی ہوئی تھی, جھکی ہوئی تھی کمر. تو انہوں نے کمر کو سیدھا کیا, ایک پٹکا باندھا اور دوسرا رومال, تیسرا رومال لیا اور اس انداز سے اپنی پیشانی پہ باندھا اور کہا کہ یہ رومال جب میں گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں نا تو میری ٹانگوں سے میرے گھوڑے سے باندھ دینا تاکہ میں گھوڑے سے گر نہ جاؤں, میں حسین کے دشمنوں کا مقابلہ کروں گا. یہ جناب سید الشہداء کے اصحاب ہیں. اب جناب سید الشہداء کے پاس جناب سعید آتے ہیں. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ. یہ مصاحب سے پہلے چند جملے تمہیداً سن لیجئے گا, میرا وعدہ ہے سب کو اگر ادراک ہوا تو سب آنکھوں میں آنسو آئیں گے. جناب سعید آتے ہیں, کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دیں, میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. کہا سعید آپ سے کھڑا تو ہوا نہیں جا رہا.
کہ مولا مجھے محروم نہ رکھیے گا، میں آیا ہی آپ پہ قربان ہونے کے لیے ہوں، مجھے محروم نہ رکھیے گا، میں تو شہید ہونے آیا ہوں۔ اب دیکھیں امام حسین کریم ہے نا، بہت کریم ہے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ محروم رہیں۔ شہداء کربلا کی جب زیارت پڑھی جائے تو ان کا نام آئے، جب امام معصوم بھی آئے تو انہیں سلام کرے، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، اے اللہ کے ولیو، اے اللہ کے محبوب لوگو، آپ پہ سلام ہو۔ تو اب جناب سید الشہداء نے کیا کہا؟ کبھی جنگ تو کر نہیں سکتے کیونکہ طاقت نہیں تھی، بہت ضعیف العمر تھے، کمزور تھے۔ سید الشہداء نے کہا سعید ابھی جب میں نماز پڑھوں گا نا تو میرے سامنے کھڑے ہو جائیے گا، حفاظت کے لیے میرے سامنے کھڑے ہو جائیے گا۔ تو جناب سعید نے کہا کہ مولا شہادت نصیب ہوگی؟ کہا ہاں، آپ اسی میں شہید ہو جائیں گے۔ بہت خوش ہوئے، کہا پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے، میں تیرے حسین پہ قربان ہو جاؤں۔ آئے جناب سعید، جناب سید الشہداء نے کہا اللہ اکبر۔ جناب سعید نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، فوراً کمر کو سیدھا کیا اور سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ کسی نے آواز عمر سعد نے کہا کہ حسین نماز میں ہے، ابھی شہید کر دو، اتنے تیر مارو کہ شہید ہو جائیں۔ تو ایک مرتبہ وہاں سے تیر مارا کسی نے، تو جناب سعید کے سینے پہ لگا، سینے پہ تیر کا لگنا تھا۔ اب وہ دیکھیں تیر آپ نے دیکھا اس کے 3 کونے ہوتے ہیں، بہت تیزی سے کونا اندر چلا جاتا ہے، نکالنا چاہو نا تو وہ 2 کونے پھنس جاتے ہیں، نکل نہیں سکتا تھی۔ اب جناب سعید کے سینے میں تیر لگا تو اب کیا ہوا؟ خون بہنے لگا، تکلیف بھی بہت زیادہ تھی، سینہ تھا۔ اب وہ فوراً دعا مانگنا چاہتے تھے، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں میں جھکوں اور سید الشہداء کو تیر لگ جائے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ نگاہوں کو اٹھایا، کہ پروردگارہ بس اتنی دیر تک طاقت دے دے، اتنی بس زندگی دے دے کہ تیرے حسین کی نماز تمام ہو جائے۔ نماز قائم حسین نے کی۔ اب جناب سعید کہہ رہے ہیں پروردگارہ بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز پوری ہو جائے۔ ایک مرتبہ کسی اور نے تیر مارا، وہ ان کے پیٹ میں لگا، پیٹ اور زیادہ نرم ہوتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ تیر ایک گردن میں لگا، تیر چلتے رہے، 13 تیر ان کے سامنے جسم پہ لگے۔ ایک مرتبہ آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امام حسین نے نماز مکمل کر لی۔ جیسے کہا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جناب سید الشہداء نے دیکھا کہ سعید سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور پاؤں لرز رہے تھے، اپنے آپ کو پکڑ رکھا تھا کہ میں گر نہ جاؤں۔ تو امام حسین نے جیسے دیکھا نا، جناب سعید نے دیکھا کہ نماز مکمل ہو گئی امام حسین کی، تو انہوں نے دم توڑ دیا، اپنی ٹانگوں کو چھوڑ دیا۔ جیسے گرنے لگے نا تو سید الشہداء بہت تیزی سے آگے بڑھ گئے، ایک ہاتھ ان کی گردن پہ رکھا کہ کہیں جھٹکا محسوس نہ ہو، دوسرا ان کی کمر پہ رکھا، پشت پہ ہاتھ رکھا، بڑے آرام سے لاشے کو لے کے آئے۔ جیسے لٹایا نا تو جناب سعید نے کانپتے ہوئے لبوں سے ایک سوال کیا، کانپ رہے تھے، اتنے تیر لگے تھے کہ ان کے لب کانپ رہے تھے، بولا نہیں جا رہا تھا ان سے، کانپتے ہوئے ایک جملہ کہا حل وفیتو، اے حسین کیا میں نے وفا کر دی ہے؟ اے حسین کیا میں نے وفا کی ہے آپ سے؟ مولا نے کہا ہاں سعید آپ نے وفا کی ہے۔ پھر ایک اور بڑے کانپتے ہوئے لبوں سے ایک سوال کیا، کہا مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ امام حسین نے فوراً کہا، امام حسین نے کہا سعید میں راضی، میری ماں فاطمہ راضی، سعید میرے بابا علی مرتضیٰ راضی، سعید میرے نانا رسول خدا راضی، سعید میرا پروردگار راضی۔ جناب سعید تڑپ رہے ہیں، یہاں پہ جناب سعید قدم نکل جاتا ہے۔ یہ جناب سید الشہداء کی نماز عجیب و غریب ہے۔ اتنے میں جناب مسلم ابن اوسجہ اجازت مانگتے ہیں۔ جب جناب مسلم ابن اوسجہ گرے نا، 90 برس کے تھے جناب مسلم ابن اوسجہ، تو جناب حبیب بہت تیزی سے آئے، جیسے پہنچے نا، کیونکہ دونوں عزیز رشتہ دار تھے بہت قریبی، جیسے ہی پہنچے کہ مسلم کہیں گر نہ جائے تو دیکھا امام حسین پہلے سے موجود ہے۔ جناب حبیب نے کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا حبیب یہ سب مجھ پہ قربان ہونے آئے، یہ میرے پہ قربان ہونے آئے ہیں۔ خود آگے بڑھے، ان کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، تو جناب حبیب نے جملہ کہا مسلم اگر مجھے یہ پتا ہوتا نا میں تمہارے بعد بہت دیر تک زندہ رہوں گا تو میں پوچھتا اے مسلم کوئی وصیت ہے تو بتا دو،
لیکن کیونکہ میں بھی ان قریب آنے والا ہوں اس لیے میں وصیت کے لیے نہیں کہوں گا. جناب مسلم نے پھر بھی کہا کہ نہیں میری ایک وصیت ہے, پھر بھی ایک وصیت ہے. کیا وصیت ہے؟ تو جناب مسلم نے اوسجا نے فوراً امام حسین کی طرف اشارہ کیا, کہا اسی کا بہذا, کہ حبیب حسین کو تنہا نہ چھوڑنا, زہرا کا بیٹا اکیلا رہ گیا ہے, انہیں تنہا نہ چھوڑنا. جناب حبیب نے کہا مسلم اس وصیت کی ضرورت کیا تھی؟ آیا ممکن ہے وہ حسین کو تنہا چھوڑ دے؟ آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کے سامنے پیش کر سکوں. آج میں جناب عباس سے متعلق کچھ جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, جناب عباس سے متعلق 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں معلوم میں نے پہلے پیش کیے جناب عباس کے مصائب اس ایام میں نہیں پیش کیا, کہ سنیں گے ذرا 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, جب بھی کوئی لاشا آتا تھا نا جناب عباس کہتے تھے مولا مجھے اجازت دیجیے, مجھے اجازت دیجیے, یہ بوڑھے بوڑھے اصحاب مارے جا رہے ہیں, اے مولا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جب بوڑھوں کے لاشیں آتے ہیں. ایک مرتبہ جناب حبیب کا لاشا آیا, جناب عباس نے پھر کہا مولا مجھے اجازت تو دیں. نہیں عباس آپ میری فوج کے سپاہ سالار ہیں. یہاں تک ایک مرتبہ جناب اون و محمد کے لاشیں آئے. اب جناب عباس سے رہا نہ گیا, کہا مولا اب تو گودوں کے پالے مرنے لگے ہیں, گودوں کے پالے شہید ہو رہے ہیں, مولا مجھے اجازت تو دیجیے, ایک مرتبہ اجازت دیجیے, میں ان سب کو دیکھ لوں گا. کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپاہ سالار ہیں. ایک ظہر کے بعد وقت آیا, جناب عباس نے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپاہ سالار ہوں؟ مولا کوئی بھی تو نہیں رہا. مولا نے کہا نہیں عباس ابھی آپ رک جائیں. اتنے میں جناب عباس ابھی خیمے کے ساتھ کھڑے تھے, اندر سے ایک بچی کی آواز آ رہی تھی. وہ بار بار دوسرے بچوں سے کہتی تھی ذرا مشکیزہ ہلا کے دیکھنا شاید پانی رہ گیا ہو. اب جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا, فوراً خیمے میں آئے کہ بی بی, جناب سکینہ سے کہا بی بی یہ مشکیزہ اٹھائیں, اپنے بابا سے کہیں کہ مجھے اجازت دے دے میں پانی لے آؤں. آج میں اگر پیش کر پاؤں ذرا میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے میدان کربلا میں جا کے دیکھیے گا, کوئی عباس ابن علی ہے. ایک مرتبہ جناب عباس چلے, بچی نے کیا کیا, سارے بچوں کو جمع کیا. 3.5 برس کی بچی ہے, سب بچوں سے کہتی ہے بچوں میرے ساتھ باہر آ جاؤ خیمے سے. ہر بچے کے ہاتھ میں کوزہ دیا, کہا بچوں یہ کوزے ہاتھ میں لے لو, دیکھو وہ جو سامنے علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے, ابھی میرے چچا پانی لے کے آئیں گے, میں تم سب کو سیراب کروں گی. مجھے مصائب جناب ام البنین کے پیش کرنے, اس لیے میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا. ذرا سن لیجئے گا جناب عباس کے تھوڑے سے مصائب تاکہ آپ کو ادراک ہو سکے جناب ام البنین کے مصائب کا. تو ایک مرتبہ جناب عباس کے علم کو دیکھا بی بی نے کہ نشیب میں اتر گیا. بی بی نے فوراً کہا بچوں یہ جو علم نشیب میں اتر رہا ہے نا یہ میرے چچا فرات میں اتر رہا ہے. جناب عباس نے اپنی سواری سے کہا اشرب الماء, تو پانی پی لے. لیکن ذوالجلال نے بھی سر ہلا کے بتا دیا, کہا کہ نہیں مجھے سکینہ کی پیاس یاد ہے. اب کیا کیا جناب عباس نے, میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا ہمیں اپنی صورت نظر آتی ہے. جب جناب عباس پانی میں دیکھ رہے تھے نا انہیں ایک بچی کی صورت نظر آ رہی تھی. جناب عباس نے پلٹ کے کہا کہ بی بی ذرا کچھ دیر اور صبر کر لو, میں ابھی پانی لے کے آ رہا ہوں. جناب عباس نے مشکیزہ پانی سے بھرا, واپس چلے. ایک ایسے مرحلے پہ پہنچے جناب عباس کہ ایک مرتبہ علم لڑکھڑانے لگا. بچی نے علم کو لڑکھڑاتا دیکھا, سارے بچوں کو آواز دی, کہ بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو, میں دعا کروں گی تم سب آمین کہنا. ایک مرتبہ بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا, کہ پروردگارہ میرے چچا کی خیر ہو, پروردگارہ میرے امو کی خیر ہو. سب بچوں نے کہا آمین. جب چھوٹے چھوٹے بچے آمین کہہ رہے تھے وہاں پہ کسی ملعون نے چھپ کے وار کیا, جناب عباس کا دہنا بازو قلم ہو گیا. کسی اور نے وار کیا, دوسرا بازو قلم ہو گیا. اگر ذرا میری طرف دیکھیں, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ نے دیکھا جب کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے نا ہاتھوں کو بلند کرتا, اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو وہ کیسے دعا مانگے گا؟ جناب عباس نے نگاہوں کو بلند کیا, کہا پروردگارہ بس ایک دعا ہے, یہ پانی خیمے تک پہنچ جا رہا ہے. ایک تیر چلا مشکیزے میں پیوست ہو گیا. آسمان سے ندا, عباس ہم نے دعا کو رد نہیں کیا, ہم نے اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا.
اے عباس اب آپ باب الحوائج ہیں، کہ پروردگارہ تیری مصلحت تو جانے، لیکن پروردگارہ بس میری آخری دعا ضرور قبول کر لے، میرا اب یہ جو پانی خیمے میں نہ جائے تو میرا لاشا بھی خیمے میں نہ جائے، مجھے سکینہ سے بڑی شرم آئے گی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میں پانی نہ لے جا سکا۔ وہاں پہ جناب سید الشہداء بڑی تیزی سے آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ جب جناب سید الشہداء آئے نا، دیکھا کہ زمین پہ ایک بازو پڑا ہے، سید الشہداء نے بازو کو اٹھایا، کچھ آگے بڑھے دیکھا دوسرا بازو پڑا ہے، بازو اٹھایا کہ یہ دونوں بازو میرے عباس کے بازو ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی کہ عباس مجھے آواز دو، ایک مرتبہ فوراً جناب سید الشہداء آگے بڑھے، سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا۔ اگر سن سکے ان الفاظ کو سنیے گا کہ مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے، مولا میری آنکھ کا خون اپنے دامن سے صاف کر دے۔ مولا مجھے میری ماں نے بتایا تھا، جب میں اس دنیا میں آیا نا، میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، مولا میں دنیا سے جاتے ہوئے آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سید الشہداء نے ابا کا دامن ہاتھ میں لیا، آنکھ پہ رکھا، خون صاف کر رہے تھے۔ جناب عباس نے کہا مولا میں اتنی زحمت نہ دیتا، اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے، میری ماں سے کہیے گا میں نے کام نہیں کہا تھا، میری ماں کی وصیت تھی کبھی زہرا کے بیٹوں کو کام نہ کہنا۔ اجرکم اللہ، میں یہاں پہ روک کے جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ یحییٰ یثربی، آیت اللہ شیخ یحییٰ یثربی حرم میں سید الشہداء میں نماز پڑھاتے تھے، حرم میں نماز پڑھاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حرم میں کوئی ذاکر، ایک واعظ مجلس پڑھ رہا تھا جناب عباس کی شہادت کی، پڑھتے پڑھتے اس نے یہ روایت پڑھ دی، جناب عباس کی دائیں آنکھ میں تیر لگا تھا۔ آیت اللہ یحییٰ یثربی روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے نا کہ ذرا بلاؤ اس ذاکر کو، کہا ذاکر واعظ خبردار آئندہ یہ روایت نہ پڑھنا، معلوم نہیں مستند بھی ہے یا نہیں ہے، کہ میں آج مرنے والا تھا، کہ یہ کیا روایت پڑھی ہے کہ جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگ گیا؟ کہا آغا آپ نے کہہ دیا آج کے بعد سے نہیں پڑھوں گا، کہ بس یہ آئندہ روایت نہ پڑھنا۔ آغا یحییٰ یثربی کہتے ہیں اس رات میں پوری رات روتا رہا، جناب عباس کی زری پہ گیا، کہ مولا بڑے مظلوم ہے آپ، کہ مولا کبھی تنے تنہا اس طرح سے بغیر ہاتھوں کے لڑا جاتا ہے، کہ میں بہت رویا، کہ اس رات میں گھر گیا روتا رہا، اچانک میری آنکھ لگی، میں نے خواب میں جناب عباس کو دیکھا۔ عادلہ یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں نے جناب عباس کو خواب میں دیکھا، کہا شیخ تو نے میرے مصائب پڑھنے والے کو کیوں روکا مصائب سے؟ کہا مولا مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے تیر لگا تھا نہیں لگا تھا، میں نے اس کو روک دیا آئندہ روایت نہ پڑھنا۔ کہا خبردار مت روکنا، میری آنکھ میں تیر لگا تھا۔ کہا اب جب میرے رونے والوں کے سامنے جانا ان سے کہنا جب کسی کی آنکھ میں تیر لگتا ہے وہ ہاتھ سے تیر نکالتے ہیں، کہ میرے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے تھے، جب تیر لگا میں نے اپنے مولا کو آواز دی مولا میری مدد کرو، میری آنکھ میں تیر لگا ہے۔ جب تیر لگا تھا کہ کسی ملعون نے چھپ کے میرے سر میں گرز مارا، جب میرے سر کے پشت میں گرز لگا میں گھوڑے سے نیچے آ گیا، کہ پہلے میرا چہرہ لگا پورے سینے میں تیر تھے، کہ میں تیر نکالنا چاہتا تھا سر کو جھٹکتا تھا تیر نہیں نکلتا تھا، کہ پھر میں نے اپنے سر کو جھکایا دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، ایک مرتبہ تیر کھینچا کہ مولا میری مدد کرو۔ اجرکم اللہ، بس بھی ہم لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ اب سناؤں آپ کو جناب ام البنین سے متعلق دو جو میں نے کہا تھا کہ اس عشرے میں بیویوں کا ضرور ذکر کروں گا۔ جب ایک مرتبہ بشیر پہنچا نا، بشیر نے جا کے آواز دی مسجد نبوی میں، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین و کربلا، اے مدینے والو اب اس کا نام پلٹ کے دوبارہ یثرب کر دو، جس نبی کی وجہ سے مدینہ تو نبی کہا گیا تھا اس نبی کے نواسے کو مسلمانوں نے مار دیا۔ جناب ام البنین نے صرف اتنا سنا کہ حسین مارا گیا، قتل الحسین و کربلا، بی بی نے آواز دی اپنے پوتے کو، صرف تھوڑے سے جملے پیش کروں گا بی بی کے، میں جانتا ہوں آپ لوگ تھک گئے ہیں، 2 منٹ کی زحمت دوں گا۔ بی بی نے آواز دی، فضل کو اپنے پوتے کو کہا فضل ذرا مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل۔
بیوی نے ایک ہاتھ میں عصا لیا، سر پہ برقع لیا، دوسرا ہاتھ اپنے پوتے کے کاندھے پہ رکھا، کہا ذرا مجھے مسجد نبوی لے چل۔ بیوی مسجد میں آئی، کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا بیوی نواسہ رسول حسین مارا گیا، بیوی علی کا لال حسین مارا گیا، زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا۔ اب جناب ام البنین سے رہا نہ گیا، فوراً کہا کہ بشیر میں کیسے مان لوں کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ کہا نہیں بی بی، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی نے پلٹ کے سوال کیا کہ بشیر میں نہیں مان سکتی، علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا، کیسے مان لوں؟ کہ نہیں بی بی، جب عباس کے سر میں گرز لگا نا، وہ گھوڑے کی زین میں سنبھل نہیں سکے، وہ گھوڑے سے زمین پہ گر گئے۔ بی بی نے کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میرا عباس شیر تھا، میں نہیں مان سکتی کہ عباس گرز کا وار نہ روک سکا، ہو ہی نہیں سکتا کہ عباس گرز کو نہ روک سکے۔ کہا بی بی عباس کے بازو نہیں تھے۔ جب یہ جملہ سنا نا کہ جناب عباس کے بازو نہیں تھے، بی بی کا عصا چھوٹ گیا، ایک مرتبہ زمین پہ گر گئی، بڑی بلند آواز سے بی بی نے رو کے کہا ہوا عباسا، سینے پہ ہاتھ مارتی جاتی تھی، کہتی جاتی ہائے میرا عباس، ہائے عباس۔ جب بی بی رو رہی تھی نا تو بشیر نے کہا بی بی کیا بات ہے، برداشت نہیں ہوئی بیٹے کی شہادت؟ بی بی برداشت نہیں کر سکیا؟ بی بی نے کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا، بشیر تو کہتا میرا بیٹا گھوڑے کی پشت سے گرا تھا، بشیر جب کوئی شاہ سوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تو کہتا میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے، مجھے اتنا بتا میرے بیٹے کا چہرہ پہلے لگا تھا یا سینہ لگا تھا؟ اجرکم اللہ، میں تمام کر دیتا ہوں، میں تمام کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ حوث مومنین برداشت نہیں کر پا رہے، بی بی نے کہا فضل، اپنے پوتے سے کہا فضل ذرا مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے جائے۔ بی بی اٹھی، آئی جنت البقیع آئی، ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھ گئی، رو کے کہا بی بی میرے عباس کو معاف کر دینا، عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کا حسین مارا گیا۔ بی بی بہت دیر تک روتی رہی، پھر ایک مرتبہ بی بی نے کہا، یہ 4 بی بی کے بیٹے تھے کربلا میں، بی بی نے چاروں کے ہاتھ کی قبریں بنائیں، کہا یہ میرے 4 بیٹوں کی قبریں ہیں۔ پھر ایک مرتبہ بی بی نے کربلا کا رخ کیا، کہا میرے شیرو تمہاری ماں تم پہ گریہ نہیں کرے گی کیونکہ ابھی تمہاری ماں زندہ ہے۔ پھر بی بی نے اپنے ہاتھ سے 5ویں قبر بنائی، کہا یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے، کہا مولا میں آپ پہ گریہ کروں گی۔ اجرکم اللہ، بس بھی ایک مرتبہ بی بی نے سوال کیا، اور کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کیا ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی باب الحوائج کا آج واسطہ دیں گے۔ آئیں ذرا میرے ساتھ ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، مختصر سا واسطہ پیش کریں گے۔ پروردگار، واسطہ عباس ابن علی کا، واسطہ اس مظلوم کا جسے 2 باتوں کا بڑا صدمہ تھا، پیش کروں آپ؟ ہاتھوں کو بلند رکھیے گا ذرا، اگر کر سکے نا تو کربلا کا رخ کر کے دعا کریں گے۔ کیسے؟ کہ پوچھنا جناب عباس کو کن 2 باتوں کا بہت صدمہ تھا، کیوں اتنا زیادہ جناب عباس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ جاتے تھے میدان کربلا میں؟ کہ 2 باتوں کا بڑا صدمہ تھا۔ ایک جناب عباس کہتے تھے آقا مجھ سے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، جب بھی کوئی بچہ کہتا ہے نا العطاش، مجھے پیاس لگی ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور کیا برداشت نہیں کرتے؟ کہ دوسرے جب بھی جناب عباس دیکھتے تھے نا خیموں کی طرف بیویوں کے، تو کہتے تھے میں پردے کی میں غیرت کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اسی لیے جناب سید سجاد کا امتحان زیادہ بڑا تھا نا،
کہ انہیں اپنی پھپھیوں کے ساتھ جانا تھا۔ آئیں بھئی جناب عباس کو ایک واسطہ دیں گے، مولا اے باب الحوائج آپ کو ایک چھوٹی سی بچی کا واسطہ دینے آئے ہیں، اے باب الحوائج ہماری حاجات پہنچا دیجئے گا، ہماری حاجات کو آپ مانگ دیجئے گا، آپ کی کبھی بھی کوئی حاجت رد نہیں ہوتی، آپ کی دعا رد نہیں ہوتی اگر آپ ہمارے لیے مانگ دیں گے۔ آئیں ذرا باب الحوائج سے کہتے ہیں، اے مولا ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو، مولا زندگی کے اندر ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو، آخرت میں جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب ہو۔ اے جناب عباس، روایت کے الفاظ ہیں روز قیامت جناب سیدہ جناب عباس کے 2 بازو لائیں گے، شفاعت کے لیے تو جناب عباس کے بازو لائیں گے۔ آئیں ذرا ایک مرتبہ کہتے ہیں، اے جناب عباس جناب سیدہ نے آپ کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ جب ایک بہت بڑے عالم سے کہا نا کہ کیا بات ہے تم میرے بیٹے کی زیارت کے لیے ہر روز کیوں نہیں جاتا، تو کہا کہ بیوی میں ہر روز امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ اب میں اپنے بیٹے حسین کی بات نہیں کر رہی تھی، اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی تھی، تو ہر روز نہیں جاتا، کبھی بھی ہر روز امام حسین کی زیارت کر پاتا ہوں، امام حضرت عباس کی نہیں کرنی، ہر روز عباس کی زیارت کیا تھا۔ کہ میرا عباس میرا بیٹا ہے۔ پروردگارہ واسطہ جناب عباس کی عظمتوں کا ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سمرہ کی، بلد کی شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ جل عنایت فرما۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کچھ بیویاں 1 سال نہیں لا سکیں، میں نے 2 بیویوں کا ذکر کیا تھا، ایک جناب ام البنین ہے مال سبتین میں، کہ ایک ہی سال میں بیوی رو رو کے بیوی کی انتقال کر گئی تھی، روتی رہتی تھی، بس ایک ہی بیوی کا مرثیہ تھا۔ شیخ عباس قمی نے لکھا پورا مرثیہ بیوی کا، بیوی مرثیہ پڑھتی تھی، کہتے ہیں کہ مروان جیسا پتھر دل آدمی رک کے پوچھتا تھا یہ کس بیوی کا مرثیہ، یہ کون بیوی رو رہی ہے، کہتے تھے یہ عباس ابن علی کی ماں ہے۔ تو مروان کہتا تھا بڑا درد ہے اس کی آواز میں، کہا کہ اسے عباس کا بڑا درد ہے، یہ ہمیشہ ایک ہی بات پہ روتی ہیں، کیوں؟ کہا کہ عباس ہم نے پردوں کی ضمانت دی تھی، کہا تو پردوں کی ضمانت سے پہلے بیٹا چلا گیا، علی کی بیٹیاں، بطول کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں گئی، اگر بیٹا تو ہوتا تو نہ جانا پڑتا۔ وہ بی بی کے مرثیے کے جملے ہیں، ذرا آئیں ذرا بی بی آپ کو، اے جناب عباس آپ کو آپ کی ماں جناب ام البنین کا واسطہ دیتے ہیں، جتنے بھی لوگ حاجات لائے ہیں کسی کو رد نہ کرے، پروردگارہ سب کی حاجات پوری فرما، پروردگارہ کسی کو جناب عباس کے صدقے میں کسی کو بھی رد نہ فرما، نہ جانے لوگ تیری بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آئیں گے، سب کی امیدوں کو پورا فرما، مریضوں کو شفائے کاملہ جل عنایت فرما، ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، پروردگارہ مؤمنین کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، حاضرین جتنے بھی یہاں مومنات موجود ہیں پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، اولادوں کو نیک و صالح بنا، خدمت کرنے والے جتنے بھی عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں یہاں پہ اور مقامات پہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارہ عزاداری کی حفاظت فرما، پروردگارہ جہاں جہاں مومنین نے سب کی حفاظت فرما۔ آئیں بھی ایک آخری واسطہ دوں گا، پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا، سوگنا والے محمد معطل الشہادی نے لکھا ہے جب جناب ام البنین کی جناب زینب سے پہلی ملاقات ہوئی، کب؟ اسیری کے بعد جب بیوی چھٹ کے آئی نا تو مدینہ میں جو پہلی ملاقات ہوئی تو جناب زینب کبریٰ نے فوراً پلٹ کے کہا کہ اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ دیتی ہوں، تو جناب زینب کو فوراً جناب ام البنین نے کہا بی بی میں آپ کو حسین کا پرسہ دیتی ہوں، میں آپ کو حسین کا پرسہ دیتی ہوں، کہا اماں آپ کے 4 بیٹے مارے گئے، کہا وہ 4 حسین پہ قربان، میرے گھر اور بھی بیٹے ہوتے میں سب حسین پہ قربان کر دیتی، کہا میرے 4 بیٹے حسین پہ قربان، کہا مجھے میرے مولا حسین کا بتاؤ، زیادہ اذیت تو نہیں دی تھی لوگوں نے؟ تو جناب زینب نے کہا اماں میں ایک ہدیہ لائی ہوں آپ کے لیے کربلا سے، تو جناب زینب نے اپنا سامان کھولا، اس میں سے جناب عباس کے علم کا پھریرا نکالا، پھریرا نکال کے دیا، کہا اماں یہ آپ کے عباس کے علم کا پھریرا ہے، تو جناب ام البنین نے ایک مرتبہ ہاتھ رکھا پھریرے پہ، آنکھیں بند کر کے کہا کہ ہاں اس پہ اتنے تیر لگے ہیں، اتنے تلواروں کے نشان ہیں، عباس تو نے وفا کی تھی، عباس اتنے تیر کے نشان ہیں تیرے علم کے پھریرے پہ، کہا عباس تو نے وفا کی تھی۔ جناب ام البنین بہت زیادہ اس انداز سے جناب سید الشہداء کو یاد کریں، پروردگارہ واسطہ ان لحظے کا، اس لحظے کا ہم سب کو جناب ام البنین کی زیارت جنت البقیع میں نصیب فرما، پروردگارہ ہم سب کو جناب عباس کی شفاعت نصیب فرما،
ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے سید ظہیر حسن نقوی کے لیے. بسم اللہ.